سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چونکہ جمعہ کو بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کا جو ایک عملی پہلو ہے ہم نے اسے سنا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز ایک گوشے پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ چونکہ ہر سال سنتے ہی ہیں، تفصیلی سنتے ہیں، انشاءاللہ ابھی جتنا ہو سکے گا ضرور سنائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ سن لیں کہ معراج کیا ہے۔ معراج یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ بیداری کے عالم میں آسمانی دنیا کی سیر کرنا، پھر اس کے آگے رب نے جہاں تک چاہا وہاں تک تشریف لے جانا اور ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنا، یہ معراج مصطفیٰ۔ معراج کے جو ہے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حرم مکہ سے بیت المقدس تک تشریف لانا، اور یہ جو مرحلہ ہے نا اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آج اسی کو سننا ہے۔ اور یہ جو اسرا ہے نا، اس اسرا میں یعنی مسجد حرم سے بیت المقدس تک حضور کا تشریف لانا، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمال بشریت کا اظہار ہے۔ بشر تو ہم اور آپ بھی ہیں، مگر حضور کی جو بشری حیثیت ہے وہ بشری حیثیت بھی باکمال، بے نظیر اور لاسانی ہے، اسی کا اظہار کیا گیا۔ اور پھر وہاں سے بیت المقدس سے آسمانی دنیا کی طرف جب حضور چلے اور آسمانی کی دنیا کی جو سیر کی، یہ سیر کرنا یہ معراج کہلاتا ہے۔ آسمانی دنیا کے اوپر جانا یہی معراج کہلاتا ہے۔ اور معراج میں کیا ہے؟ حضور کی ایک دوسری حیثیت کا اظہار ہے، اور حضور کی جو حیثیت ہے وہ حضور کا نور ہونا ہے، اس کا اظہار کیا گیا۔ مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس تک حضور کے کمال بشر ہونے کا اظہار ہے، اور آسمانی دنیا کو طے کرنا یہ حضور کے بشر ہونے کا ہی نہیں بلکہ نور ہونے کا اظہار ہے۔ اور پھر حضور جب لامکان پہ گئے تو اب بشر نہیں، نور کا اظہار نہیں، یہ حقیقت محمدی کا اظہار ہے، اور یہ وہ حقیقت محمدی ہے جسے فقط حضور جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے، اس کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو معراج یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ حرم مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جانا، یہی ہے اسرا، اور اس میں حضور کے کمال بشریت کا اظہار ہے۔ اور پھر آسمانی دنیا کو طے کرنا، یہ معراج ہے، اور اس میں حضور کے کمال نور ہونے کا اظہار ہے۔ اور لامکان کی سیر کرنا، جنت و دوزخ کے مشاہدات کرنا،
رب العالمین سے ہم کلام ہونا، ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنا، یہ جو مرحلہ ہے یہ حقیقت محمدی کا اظہار ہے۔ اب جو پہلا مرحلہ ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور معراج کا جو یہ حصہ ہے، یہ جو اسرا کا حصہ ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے باہر۔ اس کے ماں باپ کا جو حصہ ہے، اگر کوئی اس کو انکار کرتا ہے تو کافر تو نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں ہوگا، مگر ایسا شخص گمراہ مانا جائے گا۔ پہلے مرحلے کو آج سنتے ہیں جہاں تک ہو سکے، پھر انشاءاللہ آگے کا بچے گا تو دیکھا جائے۔ اب یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاکی ہے اس ذات کی جو اپنے بندے کو راتوں رات کے مختصر عرصے میں لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب سب سے پہلے یہ سن لیں کہ معراج آخر حضور کو کرائی کیوں گئی۔ یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین پر ہے، صحابہ کے درمیان ہے، تو بظاہر بشری تقاضے کے موافق ہے۔ ایک انسان سے جن چیزوں کا عام طور سے ظہور ہوتا ہے، اس کا جو رہن سہن ہوتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک خوشی کی کیفیت، ایک غم کی کیفیت ایک عام انسانوں پر جس طرح سے نازل ہوتی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل و دماغ پر ان چیزوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک ایسے حالات جو خوشی کا ماحول پیدا کر دے، اور ایک ایسے حالات جو غم کا ماحول پیدا کر دے، ایسے حالات، ایسا ماحول حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ حضور کی ذات سے جو بشری تقاضوں کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کے دل و دماغ پر حالات اور ماحول کے جو اثرات انسانی اور بشری تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، صرف اس لیے ہے کہ حضور ہمارے درمیان ہے، ہم ان اثرات سے کچھ سیکھ سکے، حضور کی ذات سے جان سکے، حضور کی ذات سے کشف کر سکے۔ ورنہ اگر حضور اپنے نور کے اظہار کے لیے آ جائیں، بشری کمال کے اظہار کے لیے آ جائیں، کمال بشریت کے تقاضے کو ظاہر کرنے لگے، تو عام انسان کی مجال ہی نہیں ہے کہ حضور کے درمیان رہ سکے اور کچھ سیکھ سکے، کہ انسان کی عاجز ہو جائے۔ اب حضور کو جس دو ذات نے بڑا سہارا دیا ہے، بھرپور تعاون کیا ہے، قدم قدم پر سنبھالا ہے، وہ دو ذات ہے۔ ایک ذات جناب ابو طالب کی ہے، اور ایک ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ ابو طالب کہ جنہوں نے حضور سے ایسی محبت کی، اور ایک ذات ہو جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ پہلی جوزہ محترمہ جنہوں نے حضور کو ایسا چاہا کہ جب حضور کے نکاح میں آئی تو سارے مال و منال کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ اور اس طیبہ طاہرہ ذات کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محبت کی کہ جب تک خدیجۃ الکبریٰ حضور کے نکاح میں رہی، باقاعدہ حیات رہی، حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ یہ دونوں ذات یکے بعد دیگرے دنیا سے جا رہے ہیں۔ جناب ابو طالب بھی جا رہے ہیں، وصال ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے۔
اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی پردہ فرما رہی ہیں. یہ دونوں ذاتیں ایک بعد دیگرے گئی ہیں. تو بشری تقاضوں کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر غم کا ایک بوجھ آ پڑا ہے کہ وہ دو ذاتیں جو قدم قدم پر سہارا بنتی تھی، وہ ذات جو قدم قدم پر تسلیاں دیا کرتی تھی، وہ ذات جو ہر زخم کا مرہم ثابت ہوا کرتی تھی، آج وہ دونوں ذات ہمارے درمیان نہیں ہے. وہ غم حضور کو نڈھال کیے جا رہا ہے، وہ غم حضور کو نڈھال کیے جا رہا ہے. ایسے عالم میں میرا اپنا اندازہ کہتا ہے کہ ان دونوں ذاتوں کے جانے کا حضور پر ایسا غم آیا، ایسا غم آیا کہ اللہ کریم نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں اور عظمتوں، رفعتوں، شان و شوکت کی حضور پر ایسی بارش فرمائی، ایسی بارش فرمائی کہ حضور اس بات کو جان جائے کہ اے محبوب، غم کچھ بھی ہو، آپ کے ساتھ خدا کی ایسی رحمتیں ہیں کہ اس غم کے، اس رحمت کے سامنے غم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ رحمت کیا تھی، وہ نعمت سے سرفرازی کیا تھی کہ اللہ کریم نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پاس بلایا ہے، کلام بھی فرمایا ہے، اور اپنی ذات کے دیدار سے ماتھے کی آنکھوں سے مشرف فرمایا. یہ معراج کی وجہ تھی. اب جب معراج کو بیان کرنا ہوا تو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلم رات کے تھوڑے سے عرصے میں لے گیا. اب جب واقع معراج کو بیان کرنا ہے تو سب سے پہلے جو لفظ لایا جا رہا ہے وہ سبحان لایا جا رہا ہے. پاک ہے وہ ذات. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. آخر وجہ کیا تھی کہ واقع معراج کو بیان کیا جا رہا ہے، حضور کے سیر کو بیان کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کریم اس کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی پاکی کو بیان کر رہا ہے. چونکہ واقع معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے انسان سنتا ہے، جسے انسان پڑھتا ہے، تو اس کو عقل میں انسان سمانے سے عاجز ہو جاتا ہے. اس واقعے کی تصدیق وہی کر پاتا ہے جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن، ورنہ بظاہر عقل اس واقعے کو قبول کرنے سے عاجز ہے. لہذا اس بات کا امکان قوی تھا کہ جب واقع معراج لوگوں کو سنایا جائے گا، جب حضور کے معراج کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، تو لوگ اس کا انکار کر بیٹھیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائے، رات کے تھوڑے سے حصے میں پھر مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کی سیر کرے، پھر آسمانی دنیا سے رات کے تھوڑے سے حصے میں لامکان پر جائے، خدا سے کلام کرے، ہزار تحفے لے کر کے آئے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا دو دفعہ پہلے ہی کر دیا گیا کہ اے لوگوں، اس واقع معراج کو سن رہے ہو، اس واقع معراج کو پڑھ رہے ہو، تمہیں عقل کی کسوٹی کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں واقعہ پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں سوچنا یہ ہے کہ کرا کون رہا ہے؟ وہ ذات معراج کرا رہی ہے جو ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اگر تمہارے دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی خیال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو سنو، خدا کی ذات پر جو نظر ڈالو گے کہ وہ ذات ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے. جب تمہارا ایمان اس پر ہوگا تو واقع معراج کو تسلیم کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے واقع معراج کو بیان کرنے سے پہلے قرآن پاک نے اللہ کی بے نیازی، شان تقدیس کو بیان کر دیا اور کہہ دیا سبحان الذی. سنو، تمہارے دماغ میں کچھ باتیں آ سکتی ہیں نا، اس بات کی کمی اور نقص سے بھی خدا کی ذات پاک ہے. سبحان الذی اسرا، جو لے گیا راتوں رات لے گیا. ایک چیز یاد رکھیں کہ اسرا جو عربی زبان کا لفظ ہے نا، یہ جو سیر کرانا آتا ہے، لے جانا آتا ہے، چلانا جو آتا ہے،
اس میں جاگتی آنکھوں سے جسم کے ساتھ لے جانے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں خواب دیکھنے کو، خواب میں سیر کرنے کو، خواب میں چلنے کو اسرا کے لفظ سے تعبیر ہی نہیں کیا جاتا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ معراج جسم و جسمانیات کے ساتھ نہ ہوئی بلکہ عالم رؤیا میں یہ خواب کرایا گیا، وہ اپنے ذہن سے اس بات کو دور کر لے، اس لیے کہ لفظ اسرا کا جو اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ جاگتی آنکھوں سے جسم و جسمانیات کے ساتھ چلنا ہے، سفر کرنا ہے۔ اب رات اسرا لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو لیلم، کب لے گیا؟ رات میں لے گیا۔ یہ لیلم جو ہے نا نکرہ لایا گیا، اس پہ 2 زبر ہے، یہ بھی ایک حکمت والی بات ہے، کیونکہ نکرہ جب لایا جاتا ہے تو لانے کی ایک وجہ تمییز بھی ہوتی ہے، قلت کو بیان کرنا ہوتا ہے، تھوڑے سے کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رات کے بعض حصوں میں لے گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ اے لوگوں، خدا کی قدرت کو دیکھو کہ واقع معراج کے لیے بھی پوری رات کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قدرت یہ ہے، خدا کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ اتنا بڑا جو سفر طے ہوا ہے اس کے لیے پوری رات کی بھی ضرورت نہیں، لیکن بس رات کے تھوڑے سے حصے کی ضرورت، رات کے تھوڑے سے حصے کی ضرورت۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رب کریم آخر نبی کریم کو جو یہ سیر کرایا، آخر یہ رات میں کیوں کرایا؟ اس کے لیے دن کا بھی تو انتخاب کیا جا سکتا ہے، یہ رات ہی میں کیوں کرایا؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں بیشتر مقام پر جب رات کو بیان کرنا ہوا اور دن کو بیان کرنا ہوا تو اللہ کریم نے پہلے رات کو بیان کیا ہے، پھر دن کو بیان کیا ہے۔ یہ بیان کرنا ہی بتا رہا ہے کہ دن پر رات مقدم ہے، یہ بیان کرنا ہی بتا رہا ہے کہ دن کے مقابل میں رات کی کچھ الگ فضیلت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ رات کے لیے دن ضروری ہے، دن کے لیے رات ضروری نہیں ہے۔ رات کے لیے دن ضروری ہے، رات آئی ہے تو دن کا ہونا ہی ہونا ہے، مگر کچھ دن ایسے ہیں جس کے لیے کوئی رات نہیں ہے، جیسے قیامت کا دن ہے اس کے لیے کوئی رات نہیں ہے۔ رات کے لیے دن ضروری ہے مگر دن کے لیے رات ضروری نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دن کے لیے رات ضروری نہیں ہے، یہ قیامت کا دن ہوگا، لیکن رات وہ ہے جس کے لیے دن کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے جو چیز ضروری ہو جائے اس کی اہمیت اس پر بڑھ جاتی ہے۔ اب رات میں سیر کرایا، ایک تو یہ ہے کہ بعض وجہ سے رات کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر جب رات اور دن کو بیان کیا گیا ہے تو پہلے رات کو بیان کیا گیا ہے پھر دن کو بیان کیا گیا ہے۔ اب کچھ اور چیز وہ یہ کہ محبوب اور محب سے ملنے کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت رات کا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بظاہر بھی ہے، دنیاوی اصول بھی ہے اور دنیاوی رسم بھی ہے کہ رات کی اہمیتیں بعض معاملات میں خاص کر کے محبوب اور محب سے ملنے کے لیے جو وقت بہتر ہے، جو وقت پرسکون ہے، جو وقت باپردہ ہے، وہ دن کے مقابل میں رات ہے۔ اور اللہ کریم نے انبیاء کرام کو جو انعام عطا فرمایا، جو اعزاز عطا فرمایا، یا بعض وہ آسمانی کتب جو بعض انبیاء کو تھوڑے تھوڑے نہیں یک بارگی دیے گئے، تو یہ سب دن میں نہیں، سب کا وجود رات میں ہوا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ کریم نے بعض خاص نعمتوں سے جو نوازا ہے،
چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلامی ہو، یا حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب کا دیا جانا ہو، یا بہت سارے جو انبیاء کرام ہیں ان کے ساتھ جو بڑے واقعات ہوئے، تاریخ کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ ان سارے انبیاء کرام کو اللہ نے جو خاص نعمتوں سے نوازا ہے وہ دن کے وقت میں نہیں بلکہ رات کے وقت میں نوازا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کریم کے نزدیک نعمتوں سے سرفرازی کے لیے سب سے جو بہترین وقت ہے وہ رات کا وقت ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہا ہوں نا کہ آپ بھی سمجھ جائیں تاکہ رات میں اٹھ سکے آپ، ورنہ ہمارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ رات بھر تو جاگنا ہے مگر بے مقصد جاگنا ہے، اور سو گئے تو پھر سوئے رہنا ہے۔ رات کا کوئی خاص لمحہ تلاشیے، کیونکہ اللہ کریم بڑی خاص نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک اہم چیز کہ دن کے مقابل میں رات کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں جو وقت خدا سے قریب ہونے کا وقت ہے وہ وقت تہجد کا وقت ہے، اللہ نے اسے دن میں نہیں بلکہ رات میں رکھا ہے۔ اور 24 گھنٹے میں جو وقت بعض مخصوص ایام کو اور اوقات کو چھوڑ کر کے عام دنوں اور عام 24 گھنٹوں میں بات کی جائے تو اللہ کریم بندوں کی جو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اس قبولیت کے وقت کو بھی دن میں نہیں بلکہ رات میں، تہجد کے وقت میں رکھا۔ اور رات کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے، یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ حضور کو رات میں کیوں رب لے گیا اس کو سمجھ سکے۔ اس لیے بھی ہے کہ ہم بھی 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں، لیکن حضور پر جو نمازیں تھی فرض وہ 6 تھی، 5 تو یہ نمازیں اور 1 نماز تہجد ہمارے لیے نفلی عبادت ہے، مگر حضور کے لیے وہ فرض نماز تھی۔ اور حضور کو ایک اضافی نماز دی گئی، اور وہ اضافی نماز کو بھی اللہ نے دن میں نہیں بلکہ رات میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ایسے معجزے کا ظہور ہوا کہ جن معجزوں کا ظہور دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوا ہے، جیسے کہ چاند کا 2 ٹکڑا کیا جانا، یہ معجزے کا ظہور دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوا ہے۔ اور خود ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا، ظاہر سی بات ہے جب سورج ڈوب چکا ہے تو رات کا حصہ ہے، گویا کہ آسمانی جو معجزے حضور سے ہو رہے ہیں یہ آسمانی معجزے بھی دن میں نہیں بلکہ رات میں ہے، خواہ چاند کا 2 ٹکڑا کیا جانا ہو یا ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹایا جانا ہو، یہ معجزوں کا ظہور بھی حضور سے دن کے وقت میں نہیں بلکہ رات کے وقت میں ہوگا۔ اور حضور نے کچھ خاص اور سفر کیے ہیں، وہ سفر بھی دن میں نہیں حضور نے رات میں کیے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی سفر کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ دن میں نہیں بلکہ رات میں کی گئی ہے۔ رات میں سفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ رات میں زمین کو سمیٹ دیا جاتا ہے، مدتیں کم ہو جاتی ہیں، مسافت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکہ زنی اور رہزنی کے جو واقعات ہوا کرتے تھے یہ اکثر دن میں ہوا کرتے تھے، رات میں وہ بھی غائب ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے رات میں سفر کرنے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ یہ وجہ آج بھی لوگ جب اپنی سواریوں سے سفر کرتے ہیں تو رات کے سفر کو ترجیح دیتے ہیں، دن میں بھیڑ بھاڑ اور دیگر چیزوں کی بنیاد پہ۔ اب حضور نے رات میں بعض سفر کیے، جیسے حضور کا ہجرت فرمانا یہ دن میں نہیں رات میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ حضور نے ہجرت بھی کیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے کیا ہے۔ اور کس وقت میں ہجرت کرنا ہے اس وقت کو متعین بھی رب کریم نے فرمایا ہے کہ محبوب ہجرت بھی جو کرنی ہے وہ دن میں نہیں رات میں کرنی ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ بھی دن میں نہیں رات میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر حضور 3 دن کے بعد جب غار سے نکل رہے ہیں تو بھی دن میں نہیں رات میں نکل رہے ہیں۔ اب حضور کا 3 دن غار ثور میں رہنا دنیا کے لیے اصول بن گیا کہ آپ کسی کے لیے 3 دن سے چھپنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔
گویا کہ حضور کے بہت سارے آسمانی جو معجزے ہیں وہ رات میں ہوئے، حضور کے بعض تاریخی سفر وہ رات میں ہوئے۔ گویا کہ رات کا جو لمحہ ہے یہ اللہ کریم کو بہت پسند ہے، اس لیے کچھ آسمانی معجزوں کا ظہور رات میں ہوا، حضور کا تاریخی سفر یہ رات میں ہوا، اور اللہ کریم نے جو اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی وہ رات کے لمحے میں نازل فرمائی، خاص نعمتیں جو نازل فرمائی وہ رات کے لمحے میں نازل فرمائی، خاص قبولیت دعا کا جو لمحہ رکھا وہ رات میں رکھا۔ گویا کہ اللہ کریم کو رات کے کچھ لمحے بڑے خاص ہیں، ان کے نزدیک بہت پسند ہے۔ جب سب کچھ ہے تو فرمایا اے محبوب تمہیں آج جو سب سے بڑی نعمت سے نوازنا ہے اس نوازش کا وقت نہیں ہوگا، وہ دن نہیں بلکہ رات ہوگا۔ سبحان الذی اسری لیلا، جو راتوں رات اپنے محبوب کو لے گیا، اس لحاظ سے رات کا انتخاب کیا کہ محبوب و محب سے ملنے کے لیے جو خوبصورت وقت ہے، اللہ کی عطا کے سرفراز ہونے کا جو سب سے خوبصورت لمحہ ہے، وہ دن نہیں بلکہ رات کا لمحہ، اس لیے رات کا انتخاب فرمایا۔ اب سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر عبد نہیں کہا بلکہ فرمایا بے عبدہ۔ اگر عبد کہا جاتا تو صرف بندہ ہوتا، لیکن جب بے عبد ہی کہہ دیا تو اپنا بندہ ہو گیا۔ ہاں ضمیر یہ اللہ کی طرف لوٹائی گئی، سبحان کی طرف لوٹائی گئی، اور یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات بندے کو لے گیا، بلکہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یاد رکھیں کہ کچھ اعمال وہ ہیں جو بندوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی اللہ کا محبوب بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو عمل خدا کو پسند آ گیا تو عمل کرنے والے کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کر دی۔ جب کوئی بندہ پسند آ گیا تو اس بندے کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ، ان اللہ وملائکتہ، اور یہاں پر بھی حضور پر جو فرشتے درود پڑھتے ہیں، رب نے صرف اس کو فرشتہ نہیں وملائکتہ، اور رب کا فرشتہ کہا، اپنا فرشتہ کہا، کیونکہ حضور پر جو فرشتے درود پڑھے تو فرشتے سب تو اللہ کی مخلوق ہیں، مگر نبی پر درود پڑھنا اور پڑھانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ خود بھی پڑھتا ہے، اور اگر فرشتے پڑھے بھی تو رب سے فرشتہ نہیں اپنا فرشتہ کہتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی رات تھی تو نوازش اور عنایات رب کی ایسی رات تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرایا گیا تو رب کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو نہ رسول کہا نہ نبی کہا بلکہ اپنا بندہ کہا۔ کیوں بندہ کیوں کہا جبکہ رسول بھی کہا جا سکتا تھا؟ کیونکہ بندہ تو ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، سبھی ہے۔ فضیلت بندے کی کس میں ہے کہ وہ بندہ نیک ہو جائے، فضیلت کس میں ہے بندہ ولی ہو جائے، فضیلت کس میں ہے بندہ متقی ہو جائے، فضیلت کس میں ہے بندہ صالح ہو جائے، فضیلت کس میں ہے بندہ نبوت کے مقام کو پا چکا ہے، فضیلت کس میں ہے اس سے آگے کہ بندہ رسالت کو مقام کو پا گیا ہے۔ اب سوچے بندہ تو عام ہے مگر خاص جو ہے وہ بندے میں رسول ہے اور نبی ہے۔ فضیلت کس میں ہے؟ رسول میں ہے اور نبی میں ہے، مگر سوچے کہ فضیلت رسول ہونے میں، فضیلت نبی ہونے میں، بندے میں سب شامل ہے۔ رب کریم اپنے محبوب کو معراج کرا رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے محبوب
ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے کہ ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے, ہم نے فضیلت تمہیں یہ دی ہے کہ ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے. محبوب ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے کہ ہم نے تمہیں خاتم النبیین بنایا ہے. اے محبوب ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے کہ افضل الانبیاء بنایا ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے کہ امام الرسول بنایا ہے. تمام پر فضیلتیں دی, مگر جب بلانا ہوا تو یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی کو لے گیا, اپنے رسول کو لے گیا, خاتم النبیین کو لے گیا, امام الانبیاء کو لے گیا, امام المرسلین کو لے گیا. ساری فضیلتوں کو ایک جگہ رکھ دی گئی, مگر ایک عام لفظ سے پکارا کہ اپنے بندے کو لے گیا. کیوں لے گیا؟ فضیلت والے الفاظ چھوڑ دیے گئے, فضیلت والے القاب چھوڑ دیے گئے, تاکہ اے لوگوں تم سن لو, تم ذہن میں بیٹھا لو کہ میرے محبوب کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ. سب سے بڑی فضیلت معراج کرانا, سیر کرانا, لامکان پہ بلانا, اپنا دیدار کرانا, ہم کلام ہونا. میں نے اپنے اس محبوب کو رسول ہونے کی فضیلت کی بنیاد پر نہیں دی ہے, ہم نے اس مقام اور مرتبہ سے ہم نے نبی ہونے کی بنیاد پہ نہیں دیا ہے, بلکہ اس کو یہ مقام تو فقط بندہ ہونے کی بنیاد پہ دیا ہے. ایک عام درجے کی بنیاد پر ہم نے اپنے محبوب کو وہ فضیلت دی ہے, تو سنو نبی اور رسول ہونے کی بنیاد پر ہم نے کتنی فضیلتیں دی ہوگی سے اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. یہ شان ہے مصطفیٰ, یہ شان ہے آقا کائنات. اب ذرا سوچیں کہ آخر بے عبد ہی کیوں کہا, رسول نہیں کہا, نبی نہیں کہا, بے عبد ہی کہا. وجہ سنیں, انسان کا کمال یہ ہے کہ عمل کے اس مرحلے سے گزرے کہ خدا کو پائے. بندہ ہے جب عمل کرے گا, جب محنت کرے گا, جب مشقت کرے گا تو خدا کو پائے گا. کیا الجھن محسوس کر رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ ہاں سننے کا ہے نا یہ والا. پانی نہیں پیتے رہے, آزو بازو میں ڈبہ رکھا ہے بھائی, پانی بڑھاتے رہیں گے نہیں. ہاں درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب سوچیں, عبد یہ بندہ ایک, اس پر ہر بندہ ہے, ہر انسان ہے. ایمان لایا تو عبد خاص بن گیا, مومن بن گیا, مسلمان بن گیا. نیک عمل کیا تو عبد صالح بن گیا, اور بندے نے اور محنت کی تو صالحیت و ولایت کے مختلف درجے کو پایا. اور نبی اور رسول کے درجے کو تو کوئی محنت کر کے پا نہیں سکتا, یہ خدا کی خاص عطا ہے. اب تو حضور کے بعد یہ دروازہ مکمل طور سے بند ہو گیا. اب یہ ہے کہ بندہ رب کو پانے کے لیے ترقی کرے, بندہ رب کو پانے کے لیے عمل کے زینے کو چڑھے. بندہ وہ ہے کہ جب نوازے رب تو بندگی سے اوپر اٹھے, توجہ دیں گے. اب تو وہ ہے, بندہ وہ ہے کہ جب عملی زینے کو طے کرتا ہے تو اوپر کی طرف بڑھتا ہے, جب عمل کرتا ہے تو خدا کے قرب کو پاتا ہے. یہ انسان کی ترقی ہے, یہ اوپر کی جانب بڑھتا ہے. اور بندہ جب محنت و مشقت کرتا ہے تو عزت کو پاتا ہے, یہ ترقی ہے. یہ بندہ عام طور سے جب بھی کوئی محنت کرے, دنیاوی اخروی جو بھی عزت پائے گا سب یہ عروج ہے, یہ ارتقاء ہے, یہ بلندی کی طرف جانا ہے, یہ اوپر کی طرف چڑھنا ہے, یہ سب اوپر ہے. لیکن نبی رسول, نبی وہ ہے جو بھیجا گیا ہے, رسول وہ ہے جو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے. عبد میں اوپر کی طرف جانا ہے, رسول اور نبی میں نیچے کی طرف آنا ہے. یہ نقطہ خاص یاد رکھیں. بندہ عبد کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ عروج کو چاہتا ہے, یہ ارتقاء کو چاہتا ہے, یہ بلندی کو چاہتا ہے.
نبی اور رسول یہ چاہتا ہے، نزول کو چاہتا ہے، نیچے کی طرف آنے کو چاہتا ہے۔ لفظ بے عبد ہی لا کر کے رب کریم نے ارشاد فرما دیا کہ اے لوگوں سنو، آج جو میرا محبوب آ رہا ہے وہ نبوت کی شان سے نہیں، رسول کی شان سے نہیں، کیونکہ نبوت کی شان اترنا ہے، رسول کی شان اترنا ہے۔ آج میرا محبوب جو آ رہا ہے یہ عروج ہے، یہ ارتقاء ہے، یہ ترقی ہے، یہ بلندی کو پانا ہے، آسمانی دنیا کو سیر کرنا ہے، لامکہ پہ آنا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ یہ سب ارتقاء ہے، یہ سب بلندی ہے، یہ سب ترقی ہے۔ سنو، آج نزول نہیں، آج عروج ہے۔ یہ بعبد ہی بتا رہا ہے کہ بسترے پہ معراج نہیں ہوئی ہے، یہ بعبد ہی بتا رہا ہے سوتے ہوئے معراج نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہوتی تو پھر معراج لفظ عبد بتا رہا ہے کہ یہ عروج کو چاہتا ہے، یہ ارتقاء کو چاہتا ہے، یہ بلندی کو چاہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کا لفظ لایا جاتا، رسول کا لفظ لایا جاتا، تاکہ فضیلت والے الفاظ کو بیان کر دیے جاتے۔ لیکن رسول نزول کو چاہتا ہے، نبی نزول کو چاہتا ہے، نیچے اترنے کو چاہتا ہے، عبد عروج کو چاہتا ہے۔ عبد لا کر بیان کر دیا کہ میرا محبوب آج کی رات میں نزول نہیں، عروج کی طرف آ رہا ہے۔ اب بھی عبد ہی کا لفظ لایا، رسول اور نبی کا لفظ نہیں لایا۔ اب ایک چیز یاد رکھے، لفظ عبد جو ہے نا، اس کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ گویا کہ بے عبد ہی لایا، اپنے بندے کو لے گیا، اس میں اس بات کا بھی اشارہ ہو گیا۔ اسی لیے کسی مرنے والے کو نہیں کہتے بندہ ہے، ہم جاگتے ہوئے لوگوں کو کہتے بندہ ہے، اپنے سامنے جو ہوتا ہے یہ کہتے فلاں بندہ ہے۔ عبد کا اطلاق، اسی لیے عابد جو اس کا فاعل ہے اس کا بھی اطلاق عبادت کرنے والے پر ہوتا ہے، عابد کا اطلاق بحیثیت وجود مرنے والے پر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ بتا رہا ہے کہ عبد کا جو اطلاق ہے وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ نظریہ واضح کر دیا گیا عبد کہہ کر کے کہ اے لوگوں، رب نے اپنے محبوب کو صرف جسم کے لیے، جسم کے ساتھ صرف جلوہ کو خالی کر کے صرف جسم کو نہیں بلایا، یا جسم کو خالی کر کے صرف روح کو نہیں بلایا، بلکہ اپنے محبوب کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ بلایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب مسجد حرام کا جو سفر شروع ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے آپ کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بیدار کر کے حرم کعبہ میں لائے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو معراج تو اپنے گھر سے بھی رب کرا سکتا تھا، حضور کو اپنے مکان سے بھی تو کرا سکتا تھا، کیا وجہ تھی کہ حضور کو یہ معراج کا سفر حضرت ام ہانی کے گھر سے کرایا گیا؟ پہلی وجہ یہ سن لیں کہ حضور جس گھر میں تھے، حضور کا ہونا خود اس گھر کے لیے باعث عزت اور شرف ہے۔ جو کمال، جو اعجاز، جو مرتبہ، جو مقام ایک مکان کو مل سکتا ہے، حضور کی موجودگی کے سوا کس سے مل سکتا ہے؟ حضور کا ہونا ہی سب سے بڑا ہے۔ اور حضور نے حضرت عائشہ کو پسند فرما لیا، محبتیں کر لی، اور حضرت عائشہ کے گھر میں وصال فرمائے تو حضور کا وہاں پیارا پڑا بھی پایا گیا۔ اب یہ سفر وہاں سے نہ کرا کر حضرت ام ہانی کے گھر سے کرایا گیا، تاکہ حضور کا موجود ہونا اپنے مکان میں یہ شرف والی بات ہے۔ آج ایک عزت والی بات ام ہانی کے گھر کو بھی عطا کر دیا جائے۔ اب رہی بات کہ ام ہانی کو ہی کیوں عطا کرایا گیا؟ دراصل ام ہانی نے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بڑی خدمتیں کی، کیونکہ حضور کیا
جو ابتدائی وقت ہے انہی کے گھر میں گزرا. تو ابتدائی ایام میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بڑی خدمتیں کی ہیں, بڑا لاڈ و پیار کیا ہے, بڑی نزاکتیں جھیلی ہیں, حضور سے محبت کی, حضور کی خدمتیں کی. اللہ کریم نے یہ معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے کرا کر کے حضرت ام ہانی کا تذکرہ صبح قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. حضور سے محبت کا صلہ ہے, حضور سے محبت کا صلہ ہے. یقین جانیے نبی سے محبت کیجیے, نعت ہو سکے تو پڑھیے, کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں نا تو آنکھیں بند کر کے نبی کے روضے کا تصور کیجیے, محبت کیجیے. نبی سے محبت کا صلہ ملنا ہی ملنا ہے, ملنا ہی ملنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے محبت کی, سبحان اللہ. غار ثور میں حضور کا سر حضرت ابوبکر کے سامنے مبارک پر ہے, اور بیٹی حضرت عائشہ نے جب محبت کی تو وصال کے وقت حضور کا سر حضرت عائشہ کے سینے کے پاس ہے. جس خاندان نے بھی محبت کی ہے اس کو صلہ ملا ہے. محبت کرے حضور سے. یہ صلہ حضرت ام ہانی کو دیا گیا صرف معراج کے حوالے سے. حضرت ام ہانی کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کبھی نہ سنا ہوگا. گویا کہ حضرت ام ہانی نے حضور سے محبت کی, اس محبت کا صلہ یہ ہوا کہ اللہ کریم نے معراج حضرت ام ہانی کے گھر سے حضور کو کرایا, اور پھر دنیا کے رہتے تک حضرت ام ہانی کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. اچھوں سے محبت کا صلہ ملنا ہی ملنا ہے, یہ ضائع نہیں ہونا ہے. اب یہ دیکھیں, اب حضرت ام ہانی کے گھر میں فرشتے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ چھت کو چاک کر کے آ رہے ہیں, دروازہ کھول کے نہیں آ رہے ہیں, آواز دے کے نہیں آ رہے ہیں, بلکہ چھت کو چاک کر کے جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے وجہ کیا ہے کہ آخر دروازے پہ آواز نہیں دی گئی, دستک نہیں دیا گیا, تو دو وجہ ہے. قرآن پاک کی صریح آیت موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر دستک دینے, آواز دینے سے منع کر دیا گیا ہے, یا دروازے کے ماں سوا کسی اور راستے سے آنے کے لیے حضور کے گھر میں منع کر دیا گیا, اور حضور کے گھر کے باہر آواز دینے سے بھی منع کر دیا گیا. اب گھر میں آنا ہے, دروازے کے ماں سوا کسی اور راستے سے آنا ہے, حضور کے حجرے میں قرآن نے اس سے بھی منع کر دیا. حضور کے دروازے پہ ٹھہر کر کے آواز دینا ہے, قرآن نے اس سے بھی منع کر دیا. اب جبرائیل امین حضور کے حجرے میں آتے تو حضور کے دروازے کے ماں سوا کسی اور راستے سے آتے, قرآن کے صریح خلاف ہوتا. جبرائیل امین دروازے پہ آ کر حضور کو آواز دیتے, قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہوتا. گویا کہ رب کریم نے یہ نظریہ دے دیا کہ اے جبرائیل امین, میرے رب کی, میرے محبوب کی بارگاہ میں جو آنے کے آداب ہے, میرے محبوب کے گھر میں آنے کے جو آداب ہے, میرے محبوب کے دروازے پر آواز دینے کے جو آداب ہے, اے جبرائیل یہ صرف میرے محبوب کے غلاموں کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے بھی ہے. اس لیے محبوب کو اپنے گھر میں نہیں کسی اور کے گھر میں رکھا گیا کہ جبرائیل اب تمہیں دوسروں کے گھر میں جانا ہے, جیسے چاہو چلے جاؤ, مگر میرے محبوب کے گھر میں جاؤ گے تو اس کے آداب ہے. میرا محبوب سویا ہوگا, تم آواز نہیں دے سکتی ہو, میرا محبوب گھر کے اندر ہوگا, دروازے کے ماں سوا کسی اور راستے سے نہیں جا سکتے ہو. یہ اصول جبرائیل تمہارے لیے بھی ہے, اس لیے کہ محبوب جبرائیل اس کائنات کے ہر فرد کی تخلیق جو ہوئی ہے اسی محبوب کے سب کے لیے ہوئی ہے, اس کا اصول قائم سب کے لیے. اس لحاظ سے حضور کے گھر سے نہیں, ام ہانی کے گھر سے, تاکہ ادب جبرائیل کے سامنے بھی ملحوظ رہے. اب ام ہانی کے گھر میں آنا ہے تو کوئی قانون نہیں, تو دروازے سے بھی تو آ سکتے تھے, چھت سے آنے کی کیا وجہ تھی؟ علماء نے لکھا ہے چھت کو چاک کر کے آنا یہ اچانک والا کام ہے, اچنبھی والا کام ہے, کیونکہ دروازے سے آنا تو عادت ہے نا, دروازے پہ دستک دے کے آنا تو انسانی عادت ہے نا, لیکن چھت کو چاک کر کے آنا یہ عادت نہیں, یہ اچانک والا کام ہے.
گویا کہ جبرائیل امین چھت کو چاک کر کے اس لیے آئے اچانک والا کام کرنے کر کے کہ تاکہ محبوب جان لے کہ معراج بھی اچانک کرائی جا رہی ہے. اور اچانک کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اچانک کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اچانک اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ دوسرے انبیاء کی خواہش رہی کہ خدا تو دکھا دے. رب ارنی، اے میرے رب تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے. آواز آتی رہی لنترانی تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ کلیم اللہ، مگر محبوب کی آرزو نہیں ہے. محبوب سو رہا ہے، محبوب آرام کر رہا ہے. جبرائیل جا بلانا، آج محبوب کو مجھے دیکھنا ہے اور دکھانا ہے. لیا بلا کر آج اچانک سلا دیا جائے گا، آج اچانک انعام دیا جائے گا، آج اچانک یہ معاملہ کرایا جائے گا. کیونکہ ایک بات یاد رکھ لیجئے، خوشی کا سارا منظر نگاہوں کے سامنے ہو تو اور خوشی نہیں ملتی ہے جب خوشی دامن میں اچانک آ جائے. اچانک محبوب کو دیا گیا، خوشی کی انتہا نہ ہو. اب آسمان کو چاک کر، چھت کو چاک کر کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ یہ نعمت، یہ سرفرازی اچانک ہو رہی ہے تاکہ محبوب کی خوشیاں تو بالا ہو جائے، چونکہ غم کا بھی تو ماحول تھا. اب علماء نے لکھا ہے کہ اوپر سے کیوں آئے، تو ایک وجہ علماء نے لکھی ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ یہ سفر بھی اوپر کی جانے ہونے والا ہے. اوپر سے جبرائیل ہے تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ سفر بھی کہیں اور نہیں، یہ سفر اوپر ہی ہونے والا ہے. اب جبرائیل چاک کر کے تو آ گئے، چاک کر کے جب آئے تو مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. آواز دیں تو کیسے دیں؟ محبوب بھی کون ہے؟ بعض اہل دل نے لکھا ہے کہ حکم ہوا کہ جبرائیل محبوب کے قدموں سے اپنے نورانی آنکھوں کو لگا دو، تمہارے نورانی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کے قدموں میں پہنچے گی، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا. اس طرح سے بیدار کرایا گیا اور پھر ساری خبر دی گئی اور چاہے زمزم پہ لایا گیا، زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا اور لانے کے بعد محبوب کے سینے کو چاک کیا گیا ہے، دل کو باہر نکالا گیا ہے، دل کو سونے کے تشت میں رکھا گیا ہے، حکمت اور نور کو سینے میں اڈیلا گیا ہے اور پھر دل کو وہاں رکھ کر کے سینے کو برابر کر دیا گیا. حضور کے سینے مبارک کو 3 مرتبہ چاک کیا گیا. ایک بچپنے کے ایام میں تاکہ منجمد خون اور بچپنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ محبوب سے باہر نکال دی جائے. اور ایک علماء جب وحی کا نزول ہو رہا تھا غار حرا میں تب آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا. اور تیسرا یہ مرحلہ جب حضور معراج کی رات جا رہے ہیں تاکہ سینے میں وہ حکمت اور نور اڈیل دیا جائے کہ جہاں پر رب کو دیکھنے، رب کے سامنے ہم کلام ہونے کی طاقت کو سینے میں ڈال دیا جائے. اب یہاں پہ ٹھہر کر کے ایک بات سن لیں. وہ بات یہ کہ نبی پاک کے سینے کو 3 مرتبہ چاک کیا گیا مگر داغ سینے پہ نہیں آیا. داغ سینے پہ تاریخ کی کتابوں نے کہیں نہیں لکھا کہ سینے پہ داغ ہے، کیونکہ جس پر یہ داغ ہونا ایک عیب ہے. اللہ کریم نے سینے کو چاک بھی کیا ہے تو داغ جیسے عیب سے بھی مصطفیٰ کو پاک رکھا. اچھا کمال ہے، جب یہ بات پڑھتے ہیں تو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور کے سینے کو مکمل باہر نکالا گیا اور سونے کے تشت میں رکھا گیا. تو سنیں، یہ دنیا کا قانون ہر کوئی جانتا ہے کہ دل کے اندر رہے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کو زندہ رہنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے. مصطفیٰ کے دل کو باہر نکالا گیا اور حکمت اور نور کو سینے میں اڈیلا گیا. دل کو باہر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اے دنیا والوں، تمہارے جینے کے لیے دل کی ضرورت
ضرورت ہے میرا محبوب وہ ہے جس کو جینے کے لیے دل کی بھی ضرورت ہے، دل کی بھی ضرورت نہیں۔ دنیا میں آج کوئی ہارٹ کا آپریشن بغیر انسان کو بے ہوش کیے نہیں کر سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سینے کو چاک کیا جائے اور انسان کو بے ہوش نہ کیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کے سینے کو چاک کیا گیا، نہ حضور کو بے ہوش کیا گیا، نہ حضور کو لٹایا گیا، نہ حضور کے ہوش کو ختم کیا گیا، یہ دنیا کو بتا دیا گیا کہ اے لوگوں تمہارے لیے قانون ہے کہ تمہارے جسم کو جب دو حصوں میں کیا جائے گا تو تمہیں بے ہوش کرنا پڑے گا، تمہارے دل کو آپریشن کے لیے باہر نکالنا پڑے گا تو تمہیں بے ہوش کرنا ہوگا۔ سنو تم آر ہو، میرا محبوب آر ہے، تمہیں آر کی ضرورت ہے، میرے محبوب کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میرے محبوب کو زندہ رہنے کے لیے نہ ہوا کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ دل کی ضرورت ہے، یہ ضرورتیں تم کو ہو سکتی ہے، محبوب کو نہیں، کیونکہ محبوب کو بھی اگر ضرورت ہو تو تم میں اور محبوب میں فرق کیا رہے گا؟ تم اور ہو، محبوب اور ہے۔ اچھا، حضور کے سینے کو جب چاک کیا گیا تو دل کو نکال کر کے سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ علماء نے اس کی بھی وجہ لکھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حضور کے سینے کو نکال کر کے سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دھات میں سب سے قیمتی دھات جو ہے وہ سونا ہے، اور دلوں میں سب سے قیمتی دل مصطفیٰ کا دل ہے۔ اس لحاظ سے قیمتی چیز کو نکال کر کے قیمتی چیز میں رکھا گیا کسی اور جگہ۔ بعض علماء نے اور لکھا ہے کہ سونا ہے یہ گلتا نہیں ہے، اور انبیاء کا جسم یہ بھی گلتا نہیں۔ محبوب کے دل کو نکال کر سونے کے تشت میں رکھ کر یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح سونا نہیں گلتا ہے، اسی طرح سونے گلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ کو نہ گلے، مٹیاں نہیں کھاتی ہے، جس طرح سونے کو مٹی نہیں کھاتی ہے میرے محبوب کو، اور جو میرا عام دوسرا محبوب ہے اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے، اس لیے سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ اب سینے میں ڈال دیا گیا، چاہے زمزم کے پاس سے حرم شریف میں لایا گیا، اور حرم شریف میں لانے کے بعد حضور نے نماز ادا فرمائی۔ اب یہاں سے اسرا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ معراج کے جو 3 مرحلے ہیں نا جو میں نے بیان کیا شروع میں، پہلا مرحلہ اسرا کا اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر حضور کی خدمت میں براق پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ سفر کہاں سے شروع ہونا ہے؟ حرم مکہ سے بیت المقدس تک۔ اب یہ جو اسرا کا سلسلہ شروع ہونا ہے تو وہاں پر حضور کی خدمت میں براق پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو براق کی سواری کرائے بغیر زمین کو چاہتا تو سمیٹ دیتا۔ جس طرح سے حضور جب معراج سے تشریف لائے اور لوگوں نے انکار کیا تو بیت المقدس کو اٹھا کر کے رب کریم نے حضور کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آخر براق کی سواری پیش کی گئی، زمین کو کیوں نہیں سمیٹ دیا گیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ زمین کو سمیٹ دینے، زمین کے فاصلے کو کم کر دینے کا جو واقعہ ہے یہ انبیاء نہیں بلکہ اولیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جو ایک 99 آدمی کا جو قاتل توبہ کے لیے چلا تھا اور پھر راستے میں جب انتقال ہو گیا تو جنت اور دوزخ دونوں کے فرشتے آپس میں لڑنے لگے کہ یہ کئی لوگوں کا قاتل ہے، اسے جہنم میں لے جاؤں گا۔ رب کے رحمت کے فرشتے نے کہا تھا کہ توبہ کرنے نکلا ہے، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، لیکن وہ بندہ جنت سے دور ہے۔ مسافت کو جب ناپا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جدھر قریب ہے ادھر لے جائے تو عالم یہ ہے، یعنی اگر وہ اپنی منزل سے قریب ہے تو اسے دوزخ کے فرشتے لے جائے، اور توبہ کی منزل کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائے۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ اپنے منزل مکان کے قریب تھا
تو اللہ کریم نے ادھر کے راستے کو سمیٹ دیا تھا۔ تو یہ عام بندوں کے لیے بھی رب کی قدرت کا ظہور ہوا ہے کہ اولیاء کے لیے اور عام بندوں کے لیے بھی رب نے اپنے فضل خاص اور رحمت خاص سے زمین کو سمیٹ دیا ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول کے لیے اس اسرا کے سفر کے زمین کو بھی اگر سمیٹ دیا جاتا تو عام بندے میں اور نبی کریم میں کیا فرق ہوتا؟ فرمایا کہ یہ سمیٹ دینا زمین کو تو یہ میرے نیک بندوں کے لیے بھی ہے، اولیاء کے لیے بھی ہے، صالحین کے لیے بھی ہے۔ اے محبوب، آج زمین کو سمیٹا نہیں جائے گا بلکہ آپ کے لیے ایسی سواری کا انتظام کیا جائے گا جس پر آج تک کوئی سواری نہیں ہوا ہے۔ اب لپیٹ رہا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں، باقی جو بچے کا دیکھا جائے گا، ورنہ گفتگو کو اگر پھیلا کے کی جائے تو کئی جمعے اور کئی راتیں چاہیے۔ اب براق کو کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ جنت سے لایا جا رہا ہے۔ جب براقوں کے درمیان خبر پہنچی ہے تو سارے براق خوش ہیں اور ایک براق ہے جو رو رہا ہے۔ اب جبرائیل سوچ رہے ہیں کہ کس براق کو لیا جائے۔ حکم ہوا جبرائیل جو رو رہا ہے اسے لے لو، کیونکہ ہر براق خوش ہے کہ آج محبوب مجھ پر سواری کریں گے۔ رونے والا براق اس لیے رو رہا ہے کہ پتہ نہیں محبوب کی سواری میسر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ وہ حقیقی محبت اور طلب میں رو رہا ہے، اسی کو لے آؤ۔ جب لایا گیا ہے سواری کے لیے تو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جو براق وہاں رو رہا تھا یہاں شوخیاں کر رہا ہے، اب ایک کہلے رقص کر رہا ہے، وہ رقص کر رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا جی براق تم رقص کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ شوخیاں کر رہے ہو، ادب سے ٹھہر جاؤ۔ اتنا سنا تھا کہ براق بالکل خاموش ادب سے ٹھہر گیا۔ جبرائیل نے کہا براق بتا کہ تو شوخیاں کیوں کر رہا تھا، تو رقص کیوں کر رہا تھا؟ تو کہا کہ آج قسمت پہ ناز کر رہا تھا، قسمت پہ ناز کر رہا تھا، یہ موقع مجھے میسر آیا ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے ہیں۔ براق کی رفتار بتائی جاتی ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہیں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے، اتنی تیز رفتار سواری ہے۔ اور اس تیز رفتاری سواری کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیت المقدس میں لایا گیا ہے۔ بیت المقدس میں کیوں لایا گیا؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بیت المقدس کی فضیلت ظاہر کر دی جائے۔ حرم سے بیت المقدس کی طرف لایا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر حرم کی عزت ہے تو ذات مصطفیٰ سے ہے، اور بیت المقدس کی بھی عزت بنی ہے تو ذات مصطفیٰ سے ہے۔ اس حرم کو اگر حرم بنایا ہے تو اسی مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ اس حرم کے اندر نماز پڑھنے کا اگر 1,00,000 کے برابر ثواب دیا گیا ہے تو اسی مصطفیٰ نے دلایا ہے۔ آج بیت المقدس میں لایا گیا ہے، کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ حضور کے وہاں پر آنے سے پہلے، حضور کے نماز پڑھنے سے پہلے بیت المقدس میں بھی ایک نماز پڑھنے کا 1 نماز کے برابر ثواب تھا۔ لیکن جب حضور نے معراج کی رات بیت المقدس میں نماز پڑھ لی تو اس رات سے بیت المقدس میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب، 1 نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر کر دیا گیا، 50 گنا بڑھا دیا گیا، تاکہ آج بیت المقدس میں لایا گیا کہ حرم کی عزت اس محبوب نے بڑھائی ہے، بیت المقدس کی بھی عزت محبوب بڑھائے گا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، کسی اور مقام پہ بھی لے کے جا سکتے تھے، بیت المقدس میں ہی کیوں؟ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ حضور کو بیت المقدس میں نماز اس لیے ادا کروائی گئی کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے نا تو حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، 17 مہینے کچھ بھی۔ اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے بیت المقدس میں نماز پڑھا کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ اے لوگوں میرا محبوب ذو القبلتین ہے، 2 قبلے والا ہے، میرا محبوب وہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے
یہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہاں بھی نماز کا ثواب بڑھا دیا گیا، آج سے یہاں بھی نماز کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس زمین کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ کثرت سے انبیاء کرام جہاں پر آرام فرما ہے وہ سرزمین بیت المقدس کی سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر تعداد زیادہ ہو مہمان کو وہیں بلا دیا، ارے تم 2 آدمی ہے وہاں کیا آنا، یہیں پہ 10 لوگ جمع ہے تم بھی آ جاؤ۔ انبیاء کی کثیر تعداد وہاں پہ آرام فرما رہی تھی، اس لحاظ سے سب وہاں سے کہیں اور جائے، سب کو وہیں بلا لیا گیا کہ کثرت سے انبیاء کرام یہاں پر جمع ہے، سب یہیں آ جاؤ۔ آج مصطفیٰ کے اقتداء میں نماز ادا کی جانے والی، اور کثرت سے اولو العزم پیغمبر وہاں پہ آرام فرما ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس سرزمین کو یہ شرف بخشا کہ سارے انبیاء جو اولو العزم یہاں پر آرام فرمائے۔ آج انبیاء کا سردار بھی اپنے قدموں سے اس زمین کو مشرف کر دے گا، اس لحاظ سے حضور کو وہاں بلایا گیا۔ اور دوسری بات کہ سارے انبیاء کی امامت کرائی گئی۔ کیوں کرائی گئی؟ کیونکہ آج زمین پر ہی حضور کا امام الانبیاء ہونا بھی ظاہر ہو جائے، حضور کا امام الانبیاء بھی ہونے کا اعلان کر دیا جائے۔ اور اس لیے بھی کہ عالم ارواح میں اللہ کریم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ میرا آخری محبوب آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لانا، اس کی ضرور مدد کرنا۔ آج بیت المقدس کی سرزمین پر آج حضور کو بلا کر کے تمام انبیاء کی امامت کرا کر کے جو عالم ارواح میں وعدہ لیا گیا تھا اس وعدے کو بھی مکمل کرا دیا گیا۔ یہ اسرا کا ہے سلسلہ، ابھی اسرا مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر کبھی جمعہ کو یہ اسرا کو مکمل کریں گے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو معراج کو مکمل کریں گے، اور پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا یہ سلسلہ اگر تو معراج کی آخری کڑی ہے وہ حقیقت محمدی، جس حقیقت محمدی کو صرف مصطفیٰ جانے اور خدا جانے، اور ہم نے وہ جانا جسے مصطفیٰ کی زبان نے بیان کیا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس مرحلے کو بھی رکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی اور حضور سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو ہے سب سے پہلے صلاۃ و سلام کے 2 اشعار پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ